بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پنجاب یونیورسٹی ایم اے انگلش پارٹ 1 کے پاس پیپرز کی ڈسکشن کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ کلاسیکل پوئٹری کے دوسرے رائٹر، انگلش لٹریچر کے سب سے مشہور پوئٹ جان ملٹن کی کتاب پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں بات کریں گے۔ پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے میری یہ چند گزارشات پلیز ذہن نشین کر لیں۔ میری سب سے پہلی آپ سے یہ گزارش ہے کہ جب آپ کو میں ٹائم دیتا ہوں کہ اس ٹائم تک آپ جب ٹائم دیا جاتا ہے تو اس ٹائم تک کائنڈلی میری ہمبل ریکویسٹ ہے کہ اسی پوسٹ کے نیچے اپنے کوسچن جو ہے وہ لکھ دیا کریں، اور اگر آپ اس پوسٹ کے نیچے نہیں لکھتے کہیں اور لکھتے ہیں تو اس کا مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ الٹا مجھے اس پہ اذیت ہوتی ہے، کیونکہ کسی اور پوسٹ کے نیچے اگر آپ کمنٹ کریں گے تو میں وہاں پہ جواب نہیں دے پاؤں گا۔ دوسری بات ہے کہ جب آپ لکھیں گے تو اتنی زحمت ضرور کریں کہ آپ اس کو ٹائپ کریں، آپ اس کی تصویر نہ بنائیں، اس کو ٹائپ کریں، کیونکہ میں بھی آگے پھر اس کو مجھے دوبارہ نئے سرے سے یہ کام بھی کرنا پڑتا ہے۔ تیسری بات یہ کہ جس دن پریزنٹیشن دینی ہوگی میں شیڈول اس دن اناؤنس کر دیتا ہوں، لکھ دیتا ہوں کہ میں نے آج اس کی پریزنٹیشن دینی ہے، تو اس دن برائے مہربانی اپنے کوسچن جو ہے وہ نہ پوسٹ کیا کریں، اس سے پہلے کر لیا کریں، کافی ٹائم دیا جاتا ہے۔ آپ کے کوسچنز بعد میں آتے ہیں یا ارریلیونٹ جگہ پہ آتے ہیں تو اس سے باقی لوگوں کے لیے پریشانی ہوتی ہے۔ ہر ایک کتاب پہ کوشش کی جائے گی سارے امپورٹنٹ رائٹرز پہ براڈ کاسٹ کو مینیج کیا جائے، ہفتے میں 2 دن انشاءاللہ ہم نے رکھے ہوئے ہیں، لیکن میں یہ ضرور گزارش کروں گا کہ پلیز اسی پوسٹ کے نیچے کمنٹ کیا کریں جہاں آپ سے یہ گزارش کی جائے کہ یہاں پہ آپ نے اپنے کوسچنز لکھنے ہیں۔ جیسا کہ میں نے اس پوسٹ کے لیے کوسچنز لکھے تھے، کوسچنز کے لیے علیحدہ پوسٹ لگائی تھی، اس کے باوجود میں نے جب آج شیڈول اناؤنس کیا تو وہاں پہ ایک صاحب جو انہوں نے کوسچنز پوسٹ کرنا شروع کر دیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں آپ پوسٹ گروپ کی پوسٹ کے ساتھ ایکٹیو رہیں، تاکہ ٹائم پہ آپ کو پتہ چلتا رہے کہ کب یہ اگلا شیڈول کب ہے۔ جمعرات اور اتوار کو ہماری پریزنٹیشن ہوتی ہے، ابھی اگلا سیشن ہمارا جمعرات کو ہوگا، تو بدھ سے پہلے یعنی کہ منگل تک آپ اپنے کوسچنز لگا دیں تاکہ میں اس کے اوپر اپنا ورک آؤٹ کر سکوں۔ خدارہ مجھے گوگل مت سمجھیں، میں گوگل نہیں ہوں، گوگل ایک علیحدہ پورا ایک سرچ انجن ہے، اس میں ہر چیز ہوگی، میں گوگل نہیں ہوں، میں اتنے شارٹ نوٹس پہ کوسچنز ان کے جواب تیار نہیں کر سکتا۔ ویڈیو براڈ کاسٹ پہ چیزوں کو پریزنٹیشن کی فارم میں سامنے رکھنا ہوتا ہے، تو میں اس طرح فوراً نہیں تیار کر سکتا، میرے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے، پاسبل نہیں رہتا۔ پھر اگلی بات یہ کہ پلیز وہ سوال اٹھا کے لائے کریں جو کہ آپ کو یونیورسٹی لیول پہ اریٹیٹ کریں، پریشان کریں۔ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ آپ کو پوری کی پوری کتاب پڑھا دی جائے تو بڑا مشکل کام ہے میرے لیے۔ جو کتاب میں اپنی آن لائن کلاسز میں 2 ویکس میں پڑھاتا ہوں، 2 ویکس میں، اس کو 1.5 گھنٹے کے اندر کنڈینس کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، ورنہ مجبوری یہی ہوگی کہ پھر جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ رہ جایا کریں گے اور ان امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس ہوتی رہا کریں گے۔ اس لیے اپنے سوالات کی سلیکشن کے لیے پلیز میری یہ گزارش ہے کہ تھوڑا سا محتاط رہا کریں۔ جو سوال جو آلریڈی گوگل پہ ہر چیز اویلیبل ہے، جیسے پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک، اس میں کون سی سائنس ہے، یا اسی طرح کے کچھ سوال ہیں جو آلریڈی اویلیبل ہیں، جو آپ کو جو چیلنجنگ چیز ہے وہ لائیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں تاکہ آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے کہ سوال کا جواب کیسے دینا ہے۔ تو یہاں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں چونکہ نوٹس کی صورت میں نے آلریڈی گروپ کے اناؤنسمنٹ میں رکھی ہوئی ہیں، آپ وہاں سے نوٹس سارے کے سارے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں گروپ اناؤنسمنٹ میں، اگر نہیں ملتے مجھے بتائیں، میں ضرور آپ کو وہیں سے لنک شیئر کر دوں گا، آپ وہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیں گے۔ اس کے علاوہ باقی نوٹس میں گائے بگائے اپنی آن لائن کلاسز میں دیتا رہتا ہوں، جو لوگ بچے میرے پاس پورا سال پڑھتے ہیں انہی لوگوں کو دعا دینے کی وجہ سے میں نے یہ فری آف کاسٹ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ سیشن شروع کیا ہوا ہے۔
ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ بتانا ممکن نہیں ہوتا، لیکن ایک کوشش کی جاتی ہے کہ آپ کو ایک آئیڈیا دے دیا جائے کہ آپ کس طرح چلیں گے، کس طرح آپ ان چیزوں کو ہینڈل کریں گے۔ باقی ڈیٹیل میں وہاں پہ کلاسز کے اندر چیزیں بتائی جاتی ہیں، وہاں سکھانے کی کوشش کی جاتی ہیں۔ پیراڈائز لاسٹ جان ملٹن کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے۔ جان ملٹن نے اس میں کیا لکھا یا کیا کہا، اس کے بارے میں ہم تھوڑی سی بات کریں تو سب سے پہلے تو ہم یہ دیکھیں کہ جان ملٹن کا جو زمانہ ہے بیسیکلی یہ پوئٹری کا ہی زمانہ تھا، اور جان ملٹن اور ایڈمنڈ اسپینسر یہ اپنے زمانے کے اس ایرا کے رینیسنس ایرا کے بڑے مشہور پوئٹس تھے، اور اسی زمانے میں جہاں رینیسنس موومنٹ چلی وہیں ساتھ ساتھ ریفارمیشن کی بھی تحریک جو ہے وہ بھی مارز وجود میں آئی، اور ریفارمیشن کی صورت دونوں نے جو ایپکس لکھی ہیں، ایڈمنڈ اسپینسر نے فیری کوئین اور جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ، ان دونوں میں کہیں نہ کہیں رینیسنس کا ایلیمنٹ موجود ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریفارمیشن کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے۔ جان ملٹن کی اس کتاب پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں تھوڑا سا بات کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے کہ پیراڈائز لاسٹ جان ملٹن نے 1767 میں پبلش کی، اور یہ اس کی سب سے بہترین جو لٹریری ورکس ہیں ان میں سے ایک ہے، اور اسے یورپ کی گریٹ ایپکس میں شمار کیا جاتا ہے۔ جان ملٹن سے پہلے ورجل نے جو ہے وہ ایک ایپک لکھی تھی اینیڈ، تو جان ملٹن نے بھی ورجل کی اینیڈ کی طرز پہ کنگ آرتھر کے بارے کے متعلق لکھنے کی کوشش کی، لیکن بادشاہ کے واپس آ جانے پر اس کی قوم سے سب امیدیں ٹوٹ گئیں، اور اس نے اپنا ایک ایسا موضوع تلاش کیا جو آدم، ہوا اور شیطان کے قصے پر مبنی تھا۔ بائبل سے اس نے یہ قصہ اٹھایا اور اس نے انسانوں کو خدا کا رستہ دکھانے، اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں خدا کا رستہ انسانوں کو دکھانے کے لیے اس نے اس پوئٹری کو لکھا، تو وہیں ساتھ ساتھ آرٹ آف پوئٹری میں اس نے گریکس کو بھی سپر سیڈ کرنے کے لیے، ان کو مات دینے کے لیے پیراڈائز لاسٹ لکھی۔ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جان ملٹن کی پیراڈائز لاسٹ کا جو موضوع ہے وہ باقی تمام ایپک سے زیادہ بڑھ کر ہے، اور وہ ایک یونیورسل اپیل رکھتا ہے۔ آپ جب اس کتاب کو شروع کرتے ہیں تو آپ کو جہنم کا نظارہ کروایا جاتا ہے جہاں شیطان گرا پڑا ہے، اور پھر وہ اٹھتا ہے اپنے ساتھیوں کو کس طرح اکٹھا کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ کس طرح وہ تقاریر کرتا ہے۔ پہلے وہ محل تیار کرتے ہیں، تقریریں کرتا ہے، شیطان کی جو 5 سپیچز ہیں جو بک 1 کے اندر بڑی اہمیت کی عامل ہیں۔ پیراڈائز لاسٹ کی جو سیٹن کی 5 سپیچز ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ اکثر انہی میں سے آتا ہے۔ جہنم میں انہوں نے اپنا محل تیار کیا، وہاں اپنی انہوں نے شورا بٹھائی، اور یہاں پہ تقریریں ہوتی ہیں۔ یہاں پہ بھی ملٹن کی پوئٹری کا کمال دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے بعد وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کس طرح خدا کے اس کریچر کو کس طرح اس خدا سے کس طرح بدلہ لیا جائے، کس طرح اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس کے بعد وہ پھر اپنے اپنے مقصد کے لیے ان کو روانہ کر دیتا ہے، اور آخر میں وہ خود یعنی کہ وہ ٹارگیٹ وہ اچیو کر لیتا ہے۔ 12 کتابوں پہ مشتمل ہے ہمارے کورس میں، اس کی صرف 2 کتابیں موجود ہیں۔ ایک وہاں پہلی کتاب کے اندر آپ کو صرف وہ شیطان ایک لیڈر کی صورت میں دکھایا گیا کہ کس طرح وہ جہنم میں گرا پڑا، اور کس طرح وہ پھر واپس اپنے ریوائول کے لیے جد و جہد کر رہا ہے، اپنے ساتھیوں کو کس طرح موٹیویٹ کرتا ہے اور کس طرح اکٹھا کر رہا ہے۔ اس کے بعد بک 9 میں جو کہ ایڈم اور ایو کو بہکانے کے کا جو سین ہے، ٹیمپٹیشن سین، اس پہ مبنی اس نے ہمارے کورس میں دوسرا حصہ موجود ہے، اور اس میں اس نے دکھایا کہ کس طرح جو ہے وہ شیطان نے کس طرح بہکایا، ایو کو کس طرح بہکایا، اور اس کے بعد ایو اور وہ باقی لوگ ایو اور ایڈم نے کس طرح فاربیڈن فروٹ کو کھایا۔ اس کے علاوہ وہاں پہ جہاں ساتھ ساتھ ایڈم اور ایو کے بارے میں انفارمیشن ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو وہیں ساتھ ساتھ ہمیں سیٹن کے رائز اور فال کے بارے میں بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک گریٹ کریکٹر ہے سیٹن کا، جو کہ بگننگ میں آپ کو دکھایا گیا، لیکن بڑھتے وقت کے ساتھ ساتھ بدلتے وقت کے ساتھ ساتھ کہانی آگے جیسے جیسے بڑھتی ہے
تو سیٹن کا کردار ڈی جنریٹ ہوتا جاتا ہے اور وہاں پہ مکمل طور پہ ڈی جنریٹڈ کیریکٹر ہمیں دکھایا گیا ہے۔ تو اس کتاب کے سوشل کانٹیکسٹ کو اگر دیکھا جائے تو 17 سینچری کے اندر جو ہے وہ زمانہ تھا جب یہ سمجھا جاتا تھا کہ بادشاہ کو بیسیکلی خدا نے اپوائنٹ کیا، اور یعنی کہ یہ اس سوسائٹی کا ایک کانسیپٹ تھا کہ بادشاہ جو ہے وہ زمین پہ خدا کا نمائندہ ہوتا ہے۔ وہیں ساتھ ساتھ ریلیجیس اور ببلیکل تھیم بھی اس زمانے میں بڑی پاپولر حیثیت رکھتا تھا۔ تو یہیں اس نے جان ملٹن نے اپنی جو کتاب لکھی پیراڈائز لاسٹ، تو بیسیکلی اس نے جو اس کے معاملات جو چل رہے تھے بادشاہت کے ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ میں اس نے لکھا، کیونکہ جان ملٹن خود لبرٹی کا، آزادی کا چیمپئن تھا، اور بادشاہت کی صورت میں اسے غلامی نظر آ رہی تھی، وہ اس غلامی کے سخت خلاف تھا، اور وہ اسی غلامی کو دیکھتے ہوئے یا اسی غلامی کے حالات کو دیکھتے ہوئے اس نے انہی چیزوں کو چیلنج کیا، اور اس نے پیراڈائز لاسٹ جو لکھی اس کے دونوں بیک گراؤنڈ، دونوں پرسپیکٹیوز آپ کو ملتے ہیں کہ جہاں وہ خدا کے ساتھ شیطان کا مقابلہ دکھاتا ہے تو وہیں زمین پہ موجود ناخدا کا بھی مقابلہ وہ دکھاتا ہے، ناخدا کے ساتھ کس طرح وہ ٹکرا رہا ہے، انسان کس طرح ٹکرا رہا ہے، انسان کی سچویشن بھی اسی طرح ہے، وہ عام آدمی کی یعنی کہ سوسائٹی کے اندر اس کی بات کرے کہ اس کے حالات بھی اسی طرح کہ وہ اسی طرح جد و جہد کر رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ جہاں ریلیجیس تھیم پاپولر تھا، وہیں ساتھ ساتھ سیٹن جو ہے اس کو ٹربل نیشن کی میٹافور کے طور پہ اس نے استعمال کیا۔ پیراڈائز لاس کو آپ جب ریپبلکن پیراڈائز کے سینس میں بھی لیا جا سکتا ہے کہ جمہوریت کچھ ٹائم کے لیے آئی ہے ٹامس کرومویل کی صورت میں۔ جب آپ ہسٹوریکل کانٹیکسٹ دیکھتے ہیں، اس زمانے کے حالات دیکھتے ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ تھوڑے سے وقت کے لیے وہاں پہ جمہوریت نے جو وہ ایک حکومت کی جمہوری نظام جب وہ آیا تھا، لیکن بادشاہوں نے اس کو چلنے نہیں دیا۔ اسی طرح کے حالات ہر وقت دنیا کے مختلف خطوں کے اندر چل رہے ہوتے ہیں۔ ہم بھی اپنے اپنے خطوں کے اندر انہی ناخداؤں کے ساتھ اسی طرح ہم سب اپنے حساب سے سیٹنز ہیں، میں بک 1 کے حساب سے بتا رہا ہوں، ہم سب کے لیے دنیا ایک جہنم بن چکی ہے، اور ہم سب اب اسی طرح اپنے انہی ناخداؤں کے سامنے جد و جہد کرتے نظر آ رہے ہیں۔ یہ ایک بیک گراؤنڈ ہے جو سوشل کانٹیکسٹ کے حساب سے آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں جمہوریت کے خلاف سلسلے چل رہے ہیں تو وہاں آپ یہ کہتے ہیں کہ وہاں دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے جمہوریت کو غصب کیا ہوا ہے اور ان ناخداؤں کے ساتھ مقابلے چل رہے ہیں۔ پیراڈائز لاس کے تھیمز کے بارے میں بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں، اس پہ بھی نظر دوڑاتے ہیں۔ فری ول کے بارے میں اس نے بات کی کہ انسان جو وہ آزاد ہے اور اپنی مرضی سے اپنی چوائس کے حساب سے وہ کام کرے گا۔ بڑا امپورٹنٹ تھیم ہے جب آپ اس کو ڈیٹیل کے ساتھ دیکھتے ہیں تو کس طرح فری ول کی وجہ سے انسان نے دوسرا رستہ اختیار کیا جو کہ خدا کی نافرمانی کا تھا۔ وہیں ساتھ ساتھ لو اینڈ میرج کا تھیم ہے، محبت تھی ایو کے ساتھ کہ اس محبت کی خاطر مین نے جب وہ ایڈم نے جنت کو بھی چھوڑا، جنت کو بھی چھوڑنے کے لیے وہ تیار ہو گیا، ایو کے ساتھ محبت تھی۔ فیتھ کا تھیم بھی اس نے دکھایا کہ ایڈم کا ایڈم ہیز ٹرو فیتھ، جبکہ ایو جو ہے اس کے اندر فیتھ جو وہ نہیں ہے، اور وہ اسی کے عقیدے کو، اسی کے ایمان کو ٹیسٹ کرتی ہے، جبکہ سیٹن جو ہے اس کے اندر اپنی ذات پہ بھروسہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ ڈسیپشن کا تھیم دیکھیں کہ سیٹن جو خود کو ڈیسیو کرے، خدا کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر سکتا، جھوٹ بولتا ہے، اور ایو جو وہ بھی خود کو ڈیسیو کرتی ہے کہ یہ کھا لوں گی کچھ نہیں ہوگا۔ ہائرارکی کا تھیم بھی ہے، گڈ اینجلز بیڈ اینجلز دکھائے گئے، ایڈم جو ہے وہ ایو سے سپیریئر دکھایا گیا، ہیومن جو اینیمل سے سپیریئر، اور ڈیول جو ہے وہ باٹم پہ موجود ہے۔ اس کے علاوہ پار کا تھیم بھی دکھایا، پار کے ذریعے نالج بھی حاصل ہوتا ہے، فوربیڈن نالج بھی ملا، اور یہ پار یہ جس نے ریبیلین کے لیے تیار کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ایک اور تھیم ہے ڈس اوبیڈینس کا۔ اس ڈس اوبیڈینس کو اگر دیکھا جائے تو ڈس اوبیڈینس جہاں سیٹن کی گاڈ کے ساتھ ہے تو ایو نے ایڈم کو ڈس اوبے کیا، اور ایڈم اور ایو دونوں نے خدا کو بھی ڈس اوبے کیا۔ یہ تھیم بھی اس کتاب کے اندر پیراڈائز لاسٹ کے اندر موجود ہے۔ اس کے بعد سن کا ایک تھیم ہے، ایول، کرپشن، لاسٹ اور ڈیتھ، ان سب ہیڈنگز کے ساتھ یہ چلتا ہے۔ یہ تھی باتیں تھیمز کے بارے میں جو کہ ہم نے کرنی تھی یا جن کو ہم نے دیکھنا تھا۔ نہیں، جب ہم کتاب کو دیکھیں گے اس کے مختلف پہلوؤں کے اوپر ہم نظر دوڑائیں گے تو یہی تھیمز ہمیں پتہ چلیں گے۔ اب ہم اس کے جو اگلے جو امپورٹنٹ ٹاپک ہے اس کو ڈیل کرنے جا رہے ہیں۔
پیراڈائز لاسٹ کا اگر آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے، ایک ہے کلاسیکل ایپک کا اور ایک ہے رینائسنس ایپک کا. رینائسنس ایپک کے بارے میں آگے بات کی جائے گی، تو یہاں ہم کلاسیکل ایپک کے بارے میں بات کرتے ہیں. جان ملٹن نے بیسیکلی کلاسیکل سٹینڈرڈز پہ ہی اس پیراڈائز لاسٹ کو لکھنے کی کوشش کی، لیکن کچھ ایلیمنٹس اس نے اس کے اندر ضرور انکارپوریٹ کیے جو کہ اس کے اپنے زمانے سے تعلق رکھتے ہیں، اور کچھ ایسے ایلیمنٹس بھی ہیں جو بیسیکلی ایک یونیورسل اپیل رکھتے ہیں. جب آپ اس کوشچن کو اٹیمپٹ کرنے جائیں گے، اس کو جب ڈیل کریں گے، تو آپ نے پہلے اس چیز کو کنسیپچولائز کرنا ہے کہ ایپک کس بلا کا نام ہے اور ایپک کے اندر کیا کیا چیزیں، کون کون سے ایلیمنٹس موجود ہوتے ہیں. لانگ نیریٹو پوئم ہے، ریٹن آن گرینڈ اسکیل ہے، ہیرو کس طرح کا ہونا چاہیے، لینگویج کس طرح کی ہونی چاہیے، کانٹینٹ اس کے اندر کس طرح کا ہونا چاہیے، ایپک کے اندر مینس کہ کس طرح کی کہانی ہو، کیا ہو اس کے اندر، وہ ساری کی ساری چیزیں آپ کے علم میں ہو، جن کے بارے میں آپ بتاتے ہوئے آپ انہی چیزوں کو سٹینڈرڈ رکھیں گے اور انہی سٹینڈرڈ کے ذریعے آپ چیزوں کو ایکسپلین کریں گے. اس کے بعد جب آپ یہ بات لے کے چلیں گے تو اس کے بعد آپ یہ بھی دیکھیں کہ بیسیکلی اس کا پرپز کیا ہوتا ہے. پیراڈائز لاسٹ کو دیکھتے ہوئے ہی بات کریں گے. جیسے میں نے بات کی، ایڈجیکٹو ہے بیسیکلی، ایپک ایک اینشنٹ گریک ایڈجیکٹو ورڈ ہے، ایپیکوس جہاں سے اٹھایا گا. نیریٹو پوئم، ہیرو جو ہے یہاں پہ سرٹن کلچر، ریس اور نیشن یا ریلیجیس گروپ کو ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ سپر نیچر فورسز بھی دکھائی جاتی ہیں جو کہ ہیرو کی ہیلپ کرتی ہیں. ایپک کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بیسیکلی اپنے ہیرو کو گریٹیفائی کرتے ہیں، گلوریفائی کرتے ہیں، ہیرو کو آڈینس کے سامنے وہ ایک ایلیویٹڈ سٹیٹس وہ پرووائڈ کرتے ہیں. اور یہی چیز بیسیکلی اس کے اندر وہ ایکسپلائٹ کی گئی ہے پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی، جس کو اس نے یہاں پہ جان ملٹن نے دکھایا. تو یہاں اب آگے ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر کہ پیراڈائز لاسٹ کے اندر کیسے ایلیمنٹس موجود ہیں. آپ کے پاس ایک کوشچنز آیا ہوا ہے، جب آپ نے کوشچن کو ڈیل کرنا ہے پھر پہلے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ایپک کس بلا کا نام ہے اور ایپک کے اندر ایلیمنٹس کون سے ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ ایپک کے فنکشن کو دیکھیں گے کہ کیا فنکشنز ہوتے ہیں، کون سے کام کرتی ہے ایپک. جان ملٹن نے پیراڈائز لاسٹ 1667 میں لکھی، تو اس کے اندر جو ہے وہ اسی ٹریڈیشن پہ اس نے لکھی جو گریک ٹریڈیشن ملا، جو کہ اس نے بتایا تھا کیا کہتے ہیں، ایرسٹاٹل نے جو کانسیپٹ دیا تھا اسی کی بنیادوں پہ اس نے یہ لکھی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو پروٹیسٹنٹ ایپک بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس کے اندر پروٹیسٹنٹ جو سوچ تھی مذہب کی اس کو اس نے پروپیگیٹ کیا. اس ایپک کے اندر وہ سیٹن کے فال کی بات کرتا ہے جو کہ جس کو ہیون سے نکالا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایڈم اور ایو کی گارڈن آف ایڈن سے جو فال ہے اس کے بارے میں بھی بات کرتا ہے. باوجود اپنی بینائی کے جان ملٹن لکھتا رہا، اور اس نے آخر کار جو ہے وہ ویز آف گاڈ ٹو مین کو ایکسپلین کر کے چھوڑا، اور اس نے سیٹن کا کردار اس ایپک کے اندر بڑا کمپلیکس کریکٹر بنایا جو کہ خدا کے ساتھ مقابلے میں کھڑا ہے. باوجود اس کے کہ اس کا سبجیکٹ بڑا مختلف ہے، بڑا منفرد ہے، لیکن اس نے اس کے اندر ایپک ڈیوائسز بھی استعمال کی. جیسے اس نے میوز کو انووک کیا، ایکسٹینڈڈ سیمیلیز دیں، گرینڈ سٹائل اس نے استعمال کیا. تو پہلا جو اسینشل فیچر اگر آپ دیکھیں اس کے اندر اسینشل فیچرز کی بات کریں تو اس کا جو تھیم ہے، ایپک کا جو تھیم ہے، اس تھیم کو جب آپ دیکھیں ایپک ایلیمنٹس کے حساب سے تو اس کا تھیم بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. گرینڈ سکیل پہ گرینڈ تھیم ہے، اس کا بڑھیا تھیم ہے، نیشنل امپورٹنس کا تھیم ہونا چاہیے ایپک کا. تو اس کتاب کا جو تھیم ہے وہ نہ صرف نیشنل امپورٹنس کا ہے بلکہ انٹرنیشنل امپورٹنس کا ہے. of man's first disobedience and the fruit of that forbidden tree whose mortal taste brought death into the world and all our woe with the loss of Eden till one greater man restore us. So دوسری بات یہ کہ ایپک جو ہے وہ ون انٹائر اور گریٹ ہونی چاہیے. یونٹی آف ایکشن یہاں پہ بھی موجود ہے، سینٹرل ایکشن جو فال آف مین، اور ساری کہانی اس کے اندر گھومتی ہے. یہ بھی ایپک کا ایک ایلیمنٹ ہے یونٹی آف ایکشن کا. اس کے علاوہ ایپک کے اندر موجود جو کردار ہیں ان کے اندر ڈگنیٹی اور ویرائٹی ہونی چاہیے. پیراڈائز لاسٹ کے اندر بھی ایسا ہی ہے. یہاں پہ بھی جو ہیومن کریکٹرز دکھائے گئے ہیں وہ بھی
بڑے ڈگنیفائڈ ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سپر ہیومن کردار ہیں وہ تو گاڈ، کرائسٹ اور سیٹن کی صورت میں اس نے دکھائے، وہ سارے کے سارے وہ بھی ڈگنیفائڈ ہیں۔ اس کے بعد ہیرو کی جب بات کی جائے تو پیراڈائز لاسٹ کے ہیرو کے اوپر بڑی لمبی ڈیبیٹ چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، کیونکہ اس کا ہیرو جو ہے وہ ڈائریکٹلی کوئی ڈیفائنڈ ہیرو نہیں ہے، مختلف طریقوں سے اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو گریٹ کوالٹیز کے حساب سے ہیرو تو ایڈم جو ہے اس کو اگر دیکھا جائے، کہیں ایڈم کو ہیرو کہا گیا، کہیں سیٹن کو کہا گیا، کہیں کرائسٹ کو کہا گیا، کہیں مین کو کہا گیا، لیکن سارے کے سارے جو ہے وہ اپنے حساب سے بڑھیا کردار ہیں۔ ایڈم کو ہیرو اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک نوبل فگر ہے اور وہ ساری انٹائر ہیومینٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اسی طرح باقی چیزیں بھی ہماری اس کے ساتھ ساتھ آگے ڈسکس ہوتی جائیں گی۔ اب آگے اس کا جو سبجیکٹ ہے بڑا سیریس ہوتا ہے، نوبلر تھاٹس، سبلائم اینڈ نوبلر تھاٹس اس کے اندر ہوتی ہیں ایپک کے اندر، تو یہاں پہ بھی ایک سنجیدہ موضوع پیراڈائز لاسٹ کے اندر اس نے اٹھایا اور اس کو اس نے ڈسکس کیا۔ اس کے بعد پھر آگے جو چیز ہے میوز کی انووکیشن کی، تو میوز کو انووک اس نے بھی کیا پیراڈائز لاسٹ کے اندر، اس نے میوز کو انووک کیا، اور یہ انووکیشن جو ہے وہ میوز کی جو انووکیشن ہے گاڈیس آف پوئٹری کی، یہ ایک کرسچن اس کا ایپک کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس کے اندر آشیرواد حاصل کی جاتی ہے گاڈیس آف پوئٹری سے، تو اس نے بھی میوز سے حاصل کی۔ سٹائل بھی دیکھیں، اسلوب تحریر بھی وہ بھی بڑا گرینڈ ہے، وہ بھی بہت بڑھیا ہے، یعنی کہ چھوٹے لیول کا کام نہیں کیا اس نے، بڑی چیز ہے تو بڑھیا سٹائل ہے اس کا، لینگویج جو اس نے استعمال کی، گرینڈ سٹائل کا ایک باقاعدہ ٹاپک ہے جس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر اس نے لیٹن ورڈز استعمال کی، اس کی لینگویج بڑی بڑھیا ہے، جیسے the mind is in its own place in itself can make a heaven of hell a hell of heaven, better to reign in hell than serve in heaven۔ سو ملٹن جو ہے وہ اس نے بڑی کامیابی سے کلاسیکل ایپک لکھی، اور لکھتے ہوئے ساتھ ساتھ یہ ضرور دیکھیں کہ اس نے اس کے اندر کچھ ایسے ایلیمنٹس لگائے کلاسیکل ایپک کے اندر جو اس نے بیسیکلی وہاں سے وہ ڈائیورٹ ہوگا۔ الیگوریکل پرسنز اس نے اس کے اندر انٹروڈیوس کیے، جیسے سین ڈیتھ، اس کے علاوہ ہیتھن میتھولوجیکل فیبلز کی طرف فریکوینٹ الوژن ہے، انٹروینشن آف گروٹیسک انسیڈنٹس کو دیکھیں، فریکوینٹ انڈلجنسز ان پنز اینڈ یوزلیس ڈسپلے آف لرننگ اینڈ اننیسیسری یوز آف ٹیکنیکل ٹرمز، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس کے اندر یعنی کہ تھوڑا سا اس سٹائل سے کلاسیکل سٹائل سے ڈائیورٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، لیکن ایک آبجیکٹیو پوئم ہے، پرسنل ریفلیکشنز جو ہے اس کے اندر آؤٹ آف پلیس ہے، سب سے زیادہ سبلائم پارٹ یہی ہے، نارملی یعنی کہ نہیں ہوتا کہ ایپک کے اندر اگر دیکھا جائے ایپک کے اندر پرسنل جو ریفلیکشنز ہے وہ نہیں ہوتی، لیکن پیراڈائز لاسٹ کے اندر جو سب سے اچھا حصہ ہے وہ وہی ہے جہاں پہ جان ملٹن کی اپنی پرسنالٹی ریفلیکٹ ہو رہی ہوتی ہے۔ سو اس نے اپنی پرسنالٹی کو ریفلیکٹ کرتے ہوئے اس پوئم کے اندر اس نے جو ہے نا وہ ایک آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسٹیکنگ کوالٹی اس نے ایڈ کر دی ہے۔ تو یہ تھا ہمارا ٹاپک پیراڈائز لاسٹ ایز این ایپک کا، تو اسی طرح آپ بھی لے کے چلیں گے جیسے میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں۔ اب ایپک کی کوالٹیز کو میں نے چارٹ کی صورت میں رکھا، اگر آپ یاد کرنا چاہیں تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں۔ ایپک کی سیمیلیز کے بارے میں بات کریں گے، ایپک کے اندر یہ بھی ہے، ہیومن افیئرز کے اندر ڈیوائن انٹرونشن بھی ہے، ہیوج اسکیل کی سیٹنگ بھی ہے، اچھا لانگ لسٹ ہے جی، آفٹن یوزنگ اسینڈیٹون، ٹھیک ہے، اس کے بعد ایروائک بیہیویئر وہ بھی ہے، اچھا اس کے بعد تھیم کے بگننگ میں تھیم کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے وہ کام بھی اس کے اندر، مڈل سے سٹارٹ ہوتی ہے، میڈیا ریس، یہ ارسطاٹل نے بتایا تھا پوئٹکس کے اندر، اور یہ بھی مڈل سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سو ایپک سیمیلیز کی ایگزامپل بھی موجود ہیں، ایکسٹینڈیڈ سیمیلیز ہیں یہاں پہ، ہنگ آن ہز شولڈرز لائک دا مون، پریزائڈز اوور آرز آف ڈارکنیس، اور دا سی بیسٹ لیویتھن، تو سیمیلیز بھی اس نے استعمال کی، جو کہ وہ سارے کے سارے ایلیمنٹس جو کہ ایک گریٹ ایپک کے اندر موجود ہیں، وہ سارے کے سارے جان ملٹن نے اس کتاب کے اندر بروئے کار لاتے ہوئے پیراڈائز لاسٹ کو اس نے لکھا۔ اب آگے ہم بات کریں گے رینائسنس ایپک کے حساب سے، اگر یہ بھی ایک آپ کا کوشچن تھا جس کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا کہ رینائسنس ایپک کے حساب سے دیکھا جائے تو اس کے اندر کیا ہے۔ ہم نے رینائسنس کی بات ابھی تک کی نہیں، اس کے اوپر ہم نے ڈسکس کچھ بھی نہیں کیا،
جب آپ یہ کوسچن ڈیل کرنے جائیں گے، جب آپ ایپک کے بارے میں ڈیل کریں گے تو آپ ایپک کے ایلیمنٹس بتائیں گے. جب آپ بتائیں گے کہ اس کے اندر لانگ ٹیل سیملیز ہوں، پھر آپ ایگزامپل دیں گے کہ یہ سیملی ہے، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کامنٹ کریں گے. ایگزام رائٹنگ سکلز میں جس طرح آپ لوگوں کو سکھایا گیا ہے اسی طرح فالو کرتے ہوئے لکھیں گے. اگر آپ کہتے ہیں گرینڈ سٹائل ہے تو سٹائل کو ڈیفائن کریں گے، سٹائل کا آپ وہ ایگزامپل دیں گے اس کے بعد ایویڈنس کی صورت میں، اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر کمنٹ کریں گے، بتائیں گے، اس کو ایکسپلین کریں گے. اسی طرح ٹائم اینڈ اگین میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ یہ چیزیں آپ نے اسی طرح فالو کرنے میں لکھیں اگر آپ اچھے نمبروں سے پاس ہونا چاہتے ہیں. اور ایویڈنس آپ کا جو بھی آپ ٹیکسچوئل ایویڈنس دیتے ہیں وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، یعنی ایسا نہ ہو کہ اس سے کوئی لنک ہی نہ بنے. جب آپ نے رینیسنس ایپک کی بات کرنی ہے تو پھر چونکہ پیراڈائز لاسٹ ایک ایپک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، آپ نے اس کو بتانا ہے کہ یہ ایلیمنٹس ایپک کے موجود ہیں، لیکن اس سے باہر نکلتے ہوئے جان ملٹن نے کیا کیا، کون سی ایسی چیزیں تھیں جو کہ اس سے مختلف تھیں، اس گریک جو سٹائل تھا یا گریک جو سٹینڈرڈ تھا اس سے باہر نکل کے جان ملٹن نے کیا لکھا، کون سا ایسا کمال کیا، کون سی ایسی نئی چیز اس نے لکھی جو کہ اس کو باقیوں سے بالکل جدا کرتی ہے، بالکل مختلف کر دیتی ہے. تو رینیسنس کیا چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. ایک پوری لٹریری موومنٹ ہے، اور اس موومنٹ کے آپ کو اچھی طرح علم ہونا چاہیے وہ موومنٹ کس طرح آئی، اٹلی سے چلی، اٹلی سے فرانس، فرانس سے جرمنی، جرمنی سے انگلینڈ، پروسیس ہے پورے کا پورا، وہاں سے ہوتی ہی ادھر تک پہنچی، انگلینڈ تک پہنچی، اور کس طرح پہنچی، اور پھر اس کے اندر کون سے فیچرز ہیں، رینیسنس کے اندر کون سے فیچرز ہیں وہ بھی آپ کو علم ہو. ٹھیک ہے، جب آپ ڈیفائن کریں گے اس کے بعد ان فیچرز کو آپ نے پیراڈائز لاسٹ کے اندر دکھانا ہے. رینیسنس ایپک کا کوسچن ہے تو آپ یہ بتائیں گے لانگ نیریٹو پوئم ہے، نیریٹو تو موجود ہے، گرینڈ سٹائل پہ لکھی گئی ہے، موجود ہے، اور جب آپ وہ چیز لکھیں اس کے بعد رینیسنس فیچرز آپ دکھائیں گے. رینیسنس فیچرز یہ ہیں جو آپ کے سامنے میں نے اسکرین پہ دکھایا ہے: لسٹ فار نالج، ایکسپلوریشن، ریوائول آف گریک میتھس، انہانسمنٹ آف سائنٹیفک نالج، وزڈم اینڈ انڈیویجولزم، لسٹ فار پاور. یہ فیچر سارے کے سارے پیراڈائز لاسٹ کے اندر موجود ہیں، اور یہی آپ نے وہاں پہ دکھانے ہیں. اب جب آپ رینیسنس کو رینیسنس موومنٹ کو جب آپ ڈیفائن کریں گے، لمبی چوڑی موومنٹ ہے، شارٹ ڈیفائن صرف کرتے ہیں تو ری برتھ بیسیکلی رینیسنس کا مطلب ہے. اور ملٹن انہی رائٹرز میں سے تھا جنہوں نے ٹریڈیشن کو فالو کرنا چھوڑ دیا تھا اور انہوں نے انگلش لٹریچر کو ریسرچ کیا. رینیسنس جو اٹلی کے اندر سٹارٹ ہوئی پھر پوری دنیا میں پھیل گئی، اور انگلش مین جو ہے جب انہوں نے عربز کے ساتھ بزنس شروع کیا تو پھر گریک لٹریچر بھی ان کو ملا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کو پڑھا. جو لرننگ کی جو ریوائول تھی اس کے بعد رائٹنگ کے اندر انہوں نے استعمال کی رینیسنس پیریڈ کے اندر. لسٹ فار نالج، لسٹ فار نالج پہلا ایلیمنٹ ہے، جیسے پرومیننٹ فیچر ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کے اندر ایک ڈیزائر پیدا ہوئی کہ گین مور اینڈ مور تھرو نالج. تو یہاں اس کے اندر بھی ایسا ہی سلسلہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ سیٹن جو ہے اس نے ایو کو ٹیمپٹ کیا، یعنی کہ ملٹن جو ہے وہ اپنے ساتھیوں سے مختلف نہیں تھا نا، کہ اس نے فال آف مین کے بارے میں بات کی تو اس نے بیسیکلی رینیسنس کا ایلیمنٹ دکھایا. ہمیں جب علم ہوتا ہے کہ سیٹن نے کیوں اسے کہا، یہ لسٹ فار نالج تھی کہ نالج تمہیں حاصل ہوگا، اور اس نالج کی خاطر اس نے فروٹ کھا لیا. کہ فار ایٹنگ دا فروٹ آف فاربڈن ٹری واز دیٹ اف شی وڈ succeed in eating the same, she could boost her knowledge. Gaining knowledge was the only reason that Eve became ready to eat the fruit. So Renaissance epic کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو تھیمیٹک کنسرن کس طرح دکھا کہ لسٹ فار نالج نے اس کو مجبور کیا کہ وہ یہ کھائے، وہ یہ فاربڈن ٹری کا فروٹ کھائے، اس کو کھلوایا گیا، لسٹ فار نالج نے کھلوایا. اس کے بعد ہے ایکسپلوریشن، ٹو نو وٹ از ان نون، ایک جرنی ہے کہ نون سے ان نون کی جانب سفر کرنا ہے. سو یہاں پہ کیا ہے، سیٹن کے کردار میں دیکھیں کہ جب خدا نے اسے بتایا کہ تمہیں جو ہے نا وہ خدا نے اس کو جب بتایا گیا کہ خدا نے ایک انسانوں کی دنیا بتائی ہے، اس نے اپنے کمانڈر سے ڈسکس کیا اور یہ سجیسٹ کیا کہ وہ اس دنیا کو دیکھے گا تاکہ وہ اپنے نئے پلان جو وہ کریٹ کریں.
سو جہنم سے وہ گیا اور اس نے وہ دنیا دیکھیں اور اس کا جو لسٹ ہے ایکسپلوریشن کی وہ اس میں ایویڈنٹ ہے. رینیسنس ایلیمنٹ کی یہ ایکسپلور کیا اس نے, اس کو ڈھونڈا, انسان کو ڈھونڈا اس نے. دیٹ از واٹ ایکسپلوریشن. سو ریوائول آف گریک میتھس کو دیکھا جائے یہ بھی ایک ایلیمنٹ ہے کہ رینیسنس کے اندر بھی گریک میتھولوجی کو, گریک لٹریچر کا ریوائول بھی ہوا. ملٹن جو ہے نہ صرف ریلیجس آدمی تھا بلکہ گریک میتھولوجی بھی اس نے اسٹڈی کی ہوئی تھی. پیراڈائز لاسٹ کے اندر گریک میتھولوجی سے ریفرنسز ملتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس نے یہاں پہ گریک جو تھے گاڈز اور ان سے ریلیٹڈ جو ہے نا انفارمیشن اس نے ایڈ کی ہوئی ہے. جیسے جو میوز ہے بیسیکلی وہ بھی گریک دیوی ہے نا, اسی کی بات ہو رہی ہے. اچھا, اس کے بعد سائنٹیفک نالج کی انہینسمنٹ کے بارے میں بات کی جائے تو یہ چیز بھی رینیسنس کا ایک ایلیمنٹ ہے. انہینسمنٹ ان سائنٹیفک نالج, ہر فیلڈ میں یہ چیز تھی, پروگرس تھی, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ بھی یہ تھا کہ جس بھی ریلیجن سے آپ کا تعلق ہے, سپرسٹیشن بلیف جو ہے نا, نالج جو ہے بیسیکلی وہ امپروو ہوا لوگوں کا, سپرسٹیشن بلیف جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلا گیا. ملٹن نے کرداروں کو ایگزیجریٹ کیا, سینز کو ایگزیجریٹ کیا, لیکن آپ کو کوئی سپرسٹیشس بلیف نظر نہیں آئے گا. سائنٹیفک نالج جو ہے, سائنٹیفک انوینشنز نے اس چیز کو بالکل پردے کے نیچے کر دیا. سو وزڈم اور انڈیویجولزم بھی ملٹن نے یوز کیے, یہ بھی ان کا ایلیمنٹ ہے. پیراڈائز لاس کا اس کا رینیسنس کا ایلیمنٹ ہے. لسٹ فار پار, طاقت کی خاطر جو ہوس ہے وہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. لسٹ فار پار, لسٹ بیسیکلی دیٹ از دا فوکس. پیراڈائز لاس کے اندر یا اس رینیسنس کے اندر لسٹ جو ہے وہ ہوس وہ ہر جگہ موجود ہے. تو لسٹ فار پار, طاقت کی لڑائی ہے جو اس نے خدا کے ساتھ وہ لڑ رہا ہے کیونکہ اس کو اقتدار چاہیے. اب وہ اس وقت خدا کے مقابلے میں آ گیا اور صرف پار کی خاطر آ گیا. تو اسی لیے وہ کہتا ہے ٹو رین از ورتھ ایمبیشن دو ان ہیل, بیٹر ٹو رین ان ہیل دین ٹو سرو ان ہیون. اچھا, اس کے بعد ہمارا اگلا ٹاپک آتا ہے جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین. اگر اس سے ریلیٹڈ آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے تو آپ نے اس کو اس طرح ڈیل کرنا ہے, انٹروڈیوس کرنا ہے. بیسیکلی یہ تھیم ہے, کہاں سے یہ لائنز اٹھائیں گی, آپ ان لائنز کو بتائیں گے. آف مین's first disobedience and the fruit of that forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world with the loss of Eden, till one greater man restore us and justify the ways of God to man. Till one greater man restore us and regain the blissful seat. پہلے انٹروڈیوس کریں گے کہاں سے یہ لائنیں اٹھائیں گی اور اس کے اندر اس نے جان ملٹن نے کیا کہنے کی کوشش کی ہے. تو یہ دیکھا جائے تو بیسیکلی یہ ایک آبویس تھیم ہے, فال آف مین, جس کے اندر اس نے خدا کی پنشمنٹ کی بات کی اور اس کے ساتھ خدا نے سزا دینے کے بعد سیلویشن کا رستہ اوپن کر دیا. فال آف مین کے اس لیے خود انسان کے لیے سیلویشن کا رستہ اس نے معافی کا کھول دیا, اور اس نے پھر دکھایا خدا نے کہ کیوں وہ, یعنی کہ ملٹن نے یہ دیکھا کہ خدا کیوں حق پہ ہے. انسان کے ساتھ اگر اس نے سلوک کیا تو وہ کیوں حق پہ ہے. تو اس کے اندر جان ملٹن نے سن کو ایکسپلور کیا, جو وہ گناہ جو کہ انسان کی کے ڈاؤن فال کی وجہ ہے. اور پرائم کاز کیا تھا, بیسیکلی خدا کے ڈس اوبیڈینس. اور ایو کا جو دوسری طرف ایک طرف تو فال خدا کا ہے نا, خدا کا ڈس اوبیڈینس اس پہ فال ہوا. دوسرا دا کاز آف ایوز ڈس اوبیڈینس از ہر پیشن اوورولمنگ ہر ریزن. ایوز کے حالات کیا تھے, تو وہ اپنا اس کا پیشن جو اس کے ریزن کو اس نے کنٹرول کر لیا تھا. ایڈم جو ہے وہ ڈس اوبیڈینس کا گلٹی تھا کیونکہ اس نے جو ہے وہ نافرمانی کی. اس کا گناہ تنہائی کا بھی تھا, اور وہ اپنے ریزن کے آگے وہ بھی پیشن کو ریزن کے آگے سرنڈر کر دیتا ہے. محبت کی وجہ سے وہ ایو کے ساتھ اس کی تقریر شیئر کر دیتا ہے. تو یہاں پہ جان ملٹن بیسیکلی ریزن کی اہمیت کے اوپر ایمفیسائز کرتا ہے کہ انسان جو ہے بائی فطرتاً انسان جو ہے وہ
نوبل ہے، شریف ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انسان کے پاس فری ول ہے. یہ فری ول ہی ہے جس نے یہ سب کچھ کرایا. تو اس نے یہ دکھایا کہ جب آپ کے پاس فری ول ہے انسان کے پاس، تو اس فری ول کی وجہ سے ہی انسان اپنی تباہی کے راستے خود بناتا ہے، اپنے نقصان کے راستے خود بناتا ہے. اس نے جہاں پہ اس سے پہلے یہ سوچ تھی کہ فیٹ کی وجہ سے سب کچھ ہوتا تھا، تو اس نے فیٹ والا کانسیپٹ اس نے ریجیکٹ کیا. گریٹ ہیومنسٹ تھا، آزادی کا علمبردار تھا، لیکن آزادی کے ساتھ اس نے یہ بھی دکھایا کہ خدا نے خود یہ آزادی دے کے ایڈم اینڈ ایو کو ایول کے سامنے ایکسپوز کر دیا، اور اس کے بعد ان کو فری ول بھی دے دی کہ اب وہ خود فیصلہ کریں وہ کدھر جائیں. یہ آزادی ہی ہے جس نے انسان کو مجبور کیا کہ وہ اس راستے کو اڈاپٹ کرے جو دا روڈ دیٹ شوڈ ناٹ بی ٹیکن، وہ راستہ کہ جو اڈاپٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. اس نے وہی والا راستہ اس نے اڈاپٹ کیا، اسی راستے کو اس نے چوز کیا. اس کے بعد آگے جب آپ دیکھتے ہیں اسی کو فری ول کو، تو ایک میجر رول کے طور پہ چل رہا ہے نا، تو اسی کی بیس پہ، فری ول کی بیس پہ ہی آپ یہ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ انسان کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ٹھیک ہوا یا غلط ہوا. فری ول تھی، آزاد تھا انسان، اور آزادی کی وجہ سے ہی اس نے یہ نقصان کیا جب اس کو آزادی مل چکی ہے. اور آزادی کے بعد پھر ریپینٹنس ہے کہ اس آزادی کا خمیازہ. ملٹن جسٹیفائز گاڈز ایکشن آف پنشمنٹ ایٹ ایول اینڈ ریڈیمپشن ٹو ٹرو ریپینٹنس. وہ یہ بھی ثابت کرتا ہے خدا نے گناہ کیا تو پھر اس کے اوپر اس نے اس کو سزا دی، ریڈیمپشن کروائی. خدا کا جو دوسری طرف یہ بھی دکھایا اس نے ملٹن نے، خدا کا غصہ سیٹن کی طرف ڈائریکٹڈ تھا، اور فرگیونیس ایڈم کی ایک طرف غصہ تھا، دوسری طرف فرگیونیس تھی. ایڈم کی طرف فرگیونیس تھی اور ایو کی طرف ریپینٹنس تھی. سو ایڈم اور ایو دونوں جو ہے وہ اپنی ڈس اوبیڈینس کی پینلٹیز جو ہے وہ حاصل کرنے کے بعد وہ جو ہے دے گیٹ دا ریوارڈ، جبکہ شیطان جو ہے اس کو پینلٹی نہیں، بلکہ وہ ہمیشہ کے لیے ہی ول فیس دا میزریز ان دا ورلڈ، میزریز کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا. سو اس طریقے سے اس نے جسٹیفائی کیا ویز آف گاڈ ٹو مین، کہ خدا نے انسان کو فری ول دے دی، اب فری ول کے ساتھ پھر اس کے سامنے رکھ دیا کہ اگر وہ غلطی کرے گا تو اس کو پھر معافی مانگنی پڑے گی، ریپینٹنس، اس کو احساس ہوگا کہ اس نے غلطی کی، اس کے اوپر اس کو پنشمنٹ ہوگی. اور پنشمنٹ پہ اس نے پھر دکھایا کہ جس نے ڈس اوبیڈینس کیا، ڈس اوبیڈینس کے بعد جس نے ریپینٹنس کی اس کو کیا پینلٹی ملی، اور جس نے ریپینٹنس نہیں کی اس کو کیا ملی. تو اس نے دکھایا کہ یہ ہے جسٹیفیکیشن کہ جب آپ نے ریپینٹنس کی تو پینلٹی کیا تھی، آپ کو سزا ملنے کے بعد جو ہے وہ آپ کی ریڈیمپشن ہوگی، یعنی کہ آپ نے کفارہ ادا کر دیا، آپ کی جان چھوٹ گئی. دوسری طرف ڈس اوبیڈینس تھی سیٹن کی، تو وہ آلویز کرسڈ، کیونکہ اس نے جو کچھ کیا اس کا جو معاملہ وہ یہ ہے کہ اس نے معافی نہیں مانگی، بلکہ وہ ڈس اوبیڈینس پہ ڈٹا رہا، اور ہی از آلویز کرسڈ. سو دس از واٹ جسٹیفیکیشن، کہ آپ کہیں کہ خدا نے انسان کو سزا دے کے چھوڑ دیا تو اس کو کیوں نہیں چھوڑا، سیٹن کو. فری ول دونوں کے پاس ہے، لیکن انسان نے اپنی فری ول کو استعمال کر کے اپنے جرم کا احساس کیا اور اس کو ایکسیپٹ کیا، اور اس کے اوپر اس کو پھر پنشمنٹ ہوئی، پینلٹی اس نے اس کی پینلٹی پے کی، اور اس کو پھر فائنل ریڈیمپشن مل گئی. یہ ہے بیسیکلی اس کا کرکس جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب اس سے ریلیٹڈ اس کے بعد ایک اگلا کوسچن جو آپ لوگوں نے پوچھا تھا وہ ہیومنزم سے ریلیٹڈ تھا، اور اس کوسچن کو بھی پڑھ لیتے ہیں کہ پیراڈائز لاسٹ شوز ملٹن ایز کرسچن humanism using all the resources of European literary tradition that had come down to him, biblical, classical, medieval, renaissance. اس نے لٹریری ریسورسز کی بات کی، اس نے کہا کرسچن ہیومنزم کو استعمال کرتا ہے. تو جب آپ اس طرح کا کوسچن، جب آپ یاد رکھیے کہ سوال کو سمجھنے کا طریقہ کار میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ کانٹینٹ ورڈ کو سمجھیں گے، کون سا لفظ ہے اس کے اندر جو کہ وہ پوچھنا چاہ رہا ہے. اس کے بعد اب اس لفظ کے حساب سے اب چل پڑیں گے جی. اچھا اس میں پھر آگے
یعنی کہ اس میں پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ آگے اس نے کیا پوچھا. سب سے پہلے آپ ہیومنزم کو ڈیفائن کریں گے, ہیومنزم کس چیز کا نام ہے, پھر کرسچن ہیومنزم کی بات کریں گے, پھر جو ہیومنزم پیراڈائز لاسٹ کے اندر ہے اس کے بارے میں بات کریں گے, اور اس کے بعد آپ اپنی بات کو کنکلوڈ کر لیں گے. ہیومنزم جو ہے کیا چیز ہے؟ ہیومنزم بیسیکلی رنیسنس کے اندر ایک تحریک کے طور پہ انسان دوستی کی جو سوچ تھی وہ پیدا ہوئی. تو ہوا یہ کہ یہ لوگ انسان کو, یعنی کہ انسان ان کی جو سوچ تھی اس کا مرکز تھا کہ انسان کو فائدہ ہو, انسان کو تکلیف نہ ہو, انسان کو آزاد کیا جائے, انسان کو ہر حساب سے فیسیلیٹیٹ کیا جائے. ہیومنزم ایک فلسافیکل سٹینس ہے بیسیکلی جو ایمفیسائز کرتا ہے ہیومن بینگ کی ویلیو اور ان کی ایجنسی کو انڈیویجولی اور کلیکٹیولی ایمفیسائز کرتا ہے. ہیومنزم مختلف انٹلیکچوئل اس کو مختلف طریقے سے سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہی کہتے ہیں, ہیومنسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو آزادی ملے اور انسان خود دوسرے انسان کی آزادی کا ذمہ دار ہے, وہ اس کو آزادی مہیا کرے, اس کو جینے کا حق دے اس کو. کرسچن ہیومنزم جو ہے ایک رنیسنس موومنٹ تھی جس کے اندر جو ہے نا وہ کرسچن فیتھ کے ساتھ آپ ہیومینٹی کو آپ دیکھیں. سو اس نے آرٹ اور ریلیجیس اسکالرشپ کے اوپر بھی اثر چھوڑا. کرسچن ہیومنزم بیسیکلی یہ ایک ڈاکٹرائن تھا کہ خدا جو ہے وہ ان دا پریزنس آف جیسس کرائسٹ بیکیم ہیومن ان آرڈر ٹو ریڈیم ہیومینٹی. عیسائی یہ سمجھتے ہیں کہ کرائسٹ کی صورت میں خدا جو دنیا پہ موجود ہے اور وہ انسانیت کو بچانے کے لیے آیا ہے. کلاسیکل ہیومنزم جو ہے وہ بیسیکلی ایک خاص مینٹالٹی سینسیبلٹی کو کلٹیویٹ کرنے کا نام ہے. کلاسیکل کانٹینٹ کو ٹریڈیشنز کو استعمال کرتے کہ انسان آزاد ہے. سو جب انسان آزاد ہے ہیومنزم, تو سٹوری جو فال کی اس کو دیکھیں تو اس کے اندر اس نے بیسیکلی فال فرام بائبل کی بات بھی کی ہیومنزم کے حساب سے کہ انسان نے بائبل کو چھوڑا, اور اس نے اس کے اندر پیورٹن تھاٹس کو دکھایا. رنیسنس ہیومنزم کے ساتھ رنیسنس ہیومنزم دکھایا تو کس طرح پیورٹن تھاٹس دکھائیں اس نے, اپنے پولیٹیکل اور اس کے ساتھ ساتھ ڈومیسٹک آئیڈیلز دکھائے, باقی میننگز دیے. سو انووکیشن کو دیکھیں تو یہاں پہ وہ کرسچن اسپرٹ کو وہ انووک کرتا ہے. 9th بک جو ہے وہ بیسیکلی ایپک نیریٹو کا کلائمیٹک پارٹ ہے. تو ہیومنزم نے کیا کیا, ہیومنزم نے رنیسنس کی جو کلچر موومنٹ تھی that turned away from medieval scholarship and renewed interest in ancient Greek and Roman thought. پلاٹو کی سوچ تھی, اس کا ٹریڈیشن تھا. رنیسنس اسکالر ہوتے ہوئے اب سٹوری کو دیکھیں, انسان مین انسان کی آزادی, انسان کو آزاد کریں. ایڈم کی پوزیشن کو دیکھیں, یہاں پہ اس لبرٹی کی جو بات ہو رہی ہے. بیسیکلی جو ہیومینٹی کے جو لورز ہیں یہ انسان ہیومن ریس کی ڈگنیٹی پہ بلیو کرتے ہیں, اور یہ اس کے ساتھ ساتھ ہیومن رائٹس اور لبرٹیز کے چیمپئن ہیں. تو ملٹن نے بھی یہ چیز دکھائی, انسان کی آزادی کی بات کی. اور یہ آزادی جب آپ رنیسنس کے اندر دیکھیں نا, رنیسنس موومنٹ کے اندر یا رنیسنس بیک گراؤنڈ میں دیکھیں تو یہ آزادی وہ بادشاہت کے حساب سے دکھائی جاتی ہے کہ بادشاہت کے حساب سے کس حد تک انسان آزاد ہے, بادشاہت نے کس طرح اس کو اپنے کلچز میں پھنسا کے رکھا ہوا, اور وہ کس حد تک ادھر سے اس سے آزاد ہے, اور کیا اس کی مرضی سے فیصلے ہو رہے ہیں. جمہوریت نے جس طرح اب جمہوریت کو کس طرح پنپنے دیا جا رہا ہے, انسان کی آواز کس حد تک سنی جا رہی ہے. تو یہی وہ ہیومنزم ہے. اس کا جو طریقہ کار ہے, اس کا جو اسلوب تحریر ہے, یہ اسی لبرٹی اسی آزادی کی طرف ہے کہ ہیومنسٹ ہے وہ کہتا ہے کہ انسان کو جینے کا حق دو, انسان کو موقع دو آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا. تو یہاں جو آزادی تھی وہ بادشاہت سے آزادی تھی, بادشاہت سے آزادی تھی جس نے سارے ریسورسز اپنے قبضے میں کیے ہوئے تھے. اور یہ آزادی ہر دور میں ہر زمانے میں انسان کو فیس کرنی پڑی. تو اسی چیز کو ہیومنزم کو جب آپ دیکھیں گے تو یہ سارے پرسپیکٹیو آپ بتائیں گے. باقی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں بتانا
شارٹ ٹائم میں بہت مشکل ہوتا ہے. تو آگے اگلا ٹاپک بھی اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں، آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کا، جس کے اندر اس نے ملٹن نے اس کے اندر کس طرح اپنی سیلف کو اس نے اس کے اندر پورٹرے کیا، یا اس نے اپنی سیلف کے بارے میں بات کی. اس کے بعد پھر آگے ہم انشاءاللہ جو اگلا حصہ ہوگا، دوسرے حصے کے اندر ہم پیراڈائز لاسٹ کے بارے میں، سیٹرن کے بارے میں زیادہ بات ہوگی. تو جب آپ آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کی بات کریں گے، یہ کوسچن بیسیکلی آپ لوگوں کا آیا تھا جس کو میں نے سامنے رکھا ہے، اور اسی کے حساب سے اس چیز کو بتانے کی کوشش کی ہے کہ ملٹن از ان ٹروتھ دا اونلی لیونگ بینگ ہو ایگزسٹ ان ہز اون ورک، ڈسکس ود ایگزامپلس فرام پیراڈائز لاسٹ، کہ وہ خود اپنے ورکس کے اندر وہ ایگزسٹ کرتا ہے، یعنی کہ وہ خود موجود ہے. تو آٹو بایوگرافیکل ٹچ بیسیکلی دیکھنی ہوتی ہے کہ کدھر وہ خود موجود ہے. سو ملٹن کی اپنی ذات اس کے پیراڈائز لاسٹ کے اندر وہ ریویل ہوتی ہے. واٹ ان می از ڈارک، واٹ از لو، ریز اینڈ سپورٹ دیٹ ٹو دا ہائٹ آف دس گریٹ آرگومنٹ I may assert the eternal providence and justify the ways of God to man. What in me is dark. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈارک اس اندھیرے کی بات ہو رہی ہے. کس اندھیرے کی بات ہو رہی ہے؟ وہ اپنی روشنی کی بات کرے کہ مجھے کچھ نہیں نظر آتا. اس کے بعد وہ خود لبرٹی کا چیمپئن تھا، تو اس نے سیٹرن کا کردار اس طرح بنایا، اس طرح دکھایا کہ وہ ہمیں لگ رہا ہے کہ ملٹن خود بول رہا ہے. کئی دفعہ یہ ہم سمجھتے ہیں، مس انڈرسٹینڈ کر جاتا ہے کہ شاید ملٹن جو ہے وہ سیٹرن کی سائڈ پہ اس کا ساتھ دے رہا. سو یہ بھی اس کی سیلف ہے جو کہ وہاں پہ ریویل ہو رہی ہے. اس کے بعد ایڈم کے کردار کے اندر بھی وہ دکھاتا ہے گاڈ فیئرنگ اور گریو پائس، چونکہ وہ خود پیورٹن تھا تو اس نے یہ بھی دکھایا. اس کے بعد اسلوب تحریر جو ہے وہ بھی ملٹن کے مائنڈ کو کی ہی سٹیمپ ہے، بلیک ورس کو کس طریقے سے اس نے استعمال کیا ہے. اس کے بعد اس کے اندر انکانشیس سمبولزم بھی موجود ہے، یہ یاد رکھیے گا. سارے کی ساری جو کتاب ہے پیراڈائز لاسٹ، اس کے وہ بیسیکلی آٹو بایوگرافیکل پیسیجز سے بڑی ہوئی ہے. ہائی سیریسنس، پراؤڈ اور ریزولوٹ ول، گریو سیڈنس ایٹ فالی آف مین کائنڈ، یہ ساری چیزیں اس کے کہانی کے اندر موجود ہیں. لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیے کہ اس کتاب کا جہاں سٹائل جو ہے وہ ایکسپریس کرتا ہے ملٹن کی پرسنالٹی کو، وہیں ساتھ ساتھ اس کا تھیم بھی ملٹن کی تھاٹس، اس کی لرننگ، اس کی مورل، پولیٹیکل اور ریلیجیس آؤٹ لک یا اس کو وہ ایکسپوز کرتا ہے. سیٹرن کے کردار کو دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی ملٹن کی جو فریڈم کے بارے میں، آزادی کے بارے میں، ریپبلکنزم کے بارے میں سوچ ہے، اس کو وہ پروپیگیٹ کر رہا ہے. تو اسی طرح آپ بھی اس کو پیراڈائز لاسٹ کے آٹو بایوگرافیکل ایلیمنٹس کے ٹاپک کو ڈیل کریں گے. اسی کے ساتھ اس کا پہلا حصہ لائیو ویڈیو براڈ کاسٹ کا کمپلیٹ کرتا ہوں. دوسرا حصہ تھوڑی دیر کے اندر انشاءاللہ ہم شروع کریں گے.